الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إني عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اس آیت پر 23واں پارہ ختم ہو گیا ہے، لیکن مضمون کا سلسلہ وہی آگے تک چل رہا ہے. یہ سورہ زمر کی آیات ہیں. شروع کی 10 آیتوں کا مطلب، معنی، مفہوم اور تفسیر آپ کے گوش گزار ہو چکی ہے. جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر ناپسند ہے اور شکر پسند ہے، اور کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا پائے گا. اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے ہر ایک کو. پھر یہ بتایا تھا کہ کافر اور مومن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کافر نعمت کا تو یہ حال ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے خدا کو یاد کرتا ہے، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو بتوں کو پرستش کرتا ہے.
اور وہ شخص ہے جو شاکر ہے، مومن ہے، وہ اس حال میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کے اوقات میں دیکھتے ہیں، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، تو یہ صاحب علم ہے اور پہلا جاہل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں، جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور اللہ کی زمین وسیع کشادہ ہے، جہاں پر وہ دین پر عمل کر سکیں، میرے احکام پر وہاں چلے جائیں۔ وطن چھوٹے، دوست احباب چھوٹیں، آپ کو مشقیں پیش آئیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ صبر کا حساب بلا کسی پیمانے کے بلا حساب ملے گا۔ یہ خلاصہ ہے پچھلی آیات کا۔ اب آگے جہاں سے آج تلاوت کی گئی ہے آیت، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی میں جو تمہیں یہ سب بتلا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ تم کو تو بتلا رہا ہوں اور میں اس سے بری ہوں۔ مجھے بھی حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خالص رکھوں، یعنی اس عبادت میں کسی غیر خدا کو شریک نہ کروں، شرک جلی سے بھی وہ خالی ہو اور شرک خفی سے بھی خالی ہو، یہ ریا اور دکھلاوا وغیرہ سے بھی وہ محفوظ ہو۔ اور دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے قلبی عبادت اور ایک ہے اعضاء و جوارح کی عبادت۔ اعتقاد، اخلاص، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور باقی احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات اور معاشرات سے متعلق جو احکام ہیں ان کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ دنیا کے بادشاہوں اور حکام کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو تو حکم دیتے ہیں کام کرنے کا، لیکن خود نہیں کرتے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ رسول کی شان یہ نہیں ہے، وہ شاہان عالم کی طرح، دنیا کے بادشاہوں کی طرح جابر نہیں ہیں کہ وہ دوسروں سے کہیں اور خود نہ کریں، بلکہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ پہلے خود کرتے ہیں۔ تو جس طرح پہلے انہوں نے اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو خالص کیا اللہ کے لیے، جو کہ قلب اور دل کا عمل ہے، قلب کا فعل ہے، اسی طرح انہوں نے اطاعت اور فرما برداری ہاتھ پیر، اعضاء و جوارح سے بھی سب سے پہلے کی۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان بنوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلم کے معنی ہے فرما برداری کرنے والا، ایک ہے مومن، ایک ہے مسلم۔ مومن کے معنی ہے تصدیق کرنے والا، سچی عقیدت، سچا اعتقاد رکھنے والا، یہ قلب کا فعل ہے۔ اور مسلم کے معنی ہے فرما برداری اور اطاعت کرنے والا۔ چنانچہ حدیث احسان میں، حدیث جبرائیل میں، جب جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، جس میں یہ پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اعمال بتلائے تھے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ میں دوسروں کی ہی حکم نہیں دیتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ ہی کے ذریعہ تو امت کو بات معلوم ہوتی ہے، نماز فرض ہوئی آپ ہی کے ذریعہ معلوم ہوگا نا، یہ روزے کی زکوٰۃ یہ سب آپ ہی کے ذریعہ معلوم ہوا۔
تو سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تب امت نے پڑھی نا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں حکام دنیاوی کی طرح تمہیں تو کہتا ہوں، خود نہیں کرتا ہوں. مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ میں خالص عبادت کروں. مجھے بھی حکم ہے کہ میں پہلا فرما بردار بنوں. اور آپ کی فرما برداری کا تو یہ عالم تھا کہ سب کو حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، لیکن آپ 7-8 وقت کی نماز پڑھتے تھے. بعض علماء کے نزدیک تہجد بھی آپ کے اوپر فرض تھی. تاہم فرض نہ بھی ہو تو پابندی تو اسی طرح کیا ہم نے. تو 5 1 6 ہو گئی نا. اور اشراق بھی پڑھتے تھے، اور چارج بھی پڑھتے تھے، اور اوابین پڑھتے تھے، تو 6 3 9 ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو اور نوافل کی کثرت ہوتی تھی کہ قرۃ عینی فی صلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کتنی پڑھتے رہے ہوں گے وہ الگ ہے. دوسروں کو حکم تھا کہ 2.5% نکالا کرو. اپنا حال تھا کہ گھر میں کچھ رہنے ہی نہیں دیتے تھے، 100% نکل جاتا تھا. اپنا یہ حال تھا. تو شاہان عالم کا حال نہیں. آپ تو رسالت مآب تھے. میں تمہیں تو نہیں کہتا ہوں کرو، بلکہ تم سے پہلے میں کرتا ہوں. یہ اولیت بھی ہے، اولویت بھی ہے. پہلے بھی کرتا ہوں، بہتر بھی کرتا ہوں. اور مجھے اندیشہ اور خوف ہے اس بات کا کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو یوم عظیم کا عذاب موجود ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر میں اندیشہ کرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا بڑے دن کے عذاب سے. حالانکہ آپ کی معصوم ذات ہے، آپ کی ذات معصوم ہے، یقینی طور پر آپ محفوظ ہیں، لیکن اندیشہ کرنے کا پھر بھی تک کیا ہے؟ تک یہ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اندیشے ہوتے ہیں. جتنا تعلق ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، جتنی پہچان ہوگی، اتنے ہی اندیشے ہوں گے. ایک چھوٹا سا بچہ دادا کی داڑھی نوچتا ہے، لیکن اسی بچے کا باپ جو اس کے دادا کا بیٹا ہے وہ داڑھی نہیں نوچتا، بلکہ زور سے بولتا بھی نہیں. ارے آج کل والے تو غراتے ہیں نہیں تو، لیکن جو لائق ان کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ، اس کو معرفت نہیں ہے، اور اس کو معرفت ہے، پہچان ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہیں. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں انا اعرفکم باللہ واخشاکم للہ. میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں، اور میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت رکھتا ہوں، خشیت اور خوف رکھتا ہوں. جو جتنا پہچانے گا دیکھتے نہیں. ابھی کسی دکان پر پہنچ جائے کوئی اسی سادہ ڈریس میں تو دکاندار کیسی بات کرے گا؟ آج کے بعد اس نے کیا آئی ڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میں اس نے دکھایا کہ یہ دیکھیے شناختی کارڈ اپنا ہے نا. تو اب یہ کام نہیں لگتا ہے. پہلے اکڑ کے بول رہا تھا اس لیے کہ معرفت نہیں تھی، اب معرفت ہو گئی تو جی یہی حال ہمارا ہے. ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حقہ نہیں ہے. الحمدللہ اتنی تو ہے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا. لیکن اگر معرفت صحیح معنی میں ہوتی تو ہماری زندگی کا رخ دوسرا ہوتا. آج کل تو ہمارا حال اتنا برا ہے کہ لونڈوں کو اپنے باپ کی معرفت نہیں ہے. جی جائیداد میں حصہ لینے کے لیے معرفت ہے، لیکن ادب، احترام اور اطاعت کے لیے معرفت ہے عارف بھائی؟ تو رب کی معرفت کیا ہوگی؟ ان کو سیکھا ہی نہیں.
اس لیے کہ ہم نے معرفت گاہ میں بھیجا ہی نہیں ان کو، ہم خود ہی نہیں جاتے جہاں معرفت کی تعلیم ہوتی ہے، جسے معرفت وہاں ہم خود جاتے ہیں نہ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں۔ پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، بقول اکبر الہ آبادی مرحوم کے۔ معرفت گاہوں کا تو چکر ہی نہیں لگایا نا، تو کیا جانے ہم اور کیا جانے ہماری اولاد۔ لیکن وہ معصوم ذات کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما ذنبک، کیا ہے حافظ جی پڑھیے، ما تقدم وما تاخر، اعلان آ گیا قرآن میں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اس لیے کہ عشقش تو ہزار بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی تو نہیں، جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، تو آپ تو نبی ہیں، اس لیے یہاں پر بدگمانی کے لفظ استعمال کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے دل دھڑکتا ہے۔ بدگمانی نہ ہو وہاں تو بدگمانی کوئی سوال ہی نہیں، لیکن جب عشق ہو اور محبت ہو تو دل دھڑکتا ہی ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی طاعت اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سن لو میرا معاملہ، سن لو، یہ خطاب ہے کس سے؟ غیر مومنوں سے، کہ سنو میری پوزیشن، میری حالت یہ ہے کہ میں تو اپنی دین و عبادت کو، اپنی طاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور تمہاری سمجھ میں اگر نہیں آتی بات تو فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا جس کو چاہو پوجو، تم جانو تمہارا کام جانے، تمہیں اختیار ہے۔ مجھے اپنا اختیار ہے، میں نے اپنا معاملہ بتا دیا، تمہیں سمجھا دیا، انتھک کوشش کرتی، اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہو تو فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اس کے سوا جس کو چاہو پوجو جاؤ۔ لیکن سن لو، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نقصان اٹھایا، اپنے اہل و عیال کا نقصان اٹھایا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو اپنی جان کو بھی برباد کریں گے، ضائع کریں گے، کہ بجائے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے جہنم کی عذاب میں جلیں گے، بھونیں گے، اور اپنے اہل و عیال کا بھی خسارہ اٹھایا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، بال بچوں کو بھی لے گئے اسی طرف۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، یہاں جو بیوی بچے تھے اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی لے گئے۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا اور ہے، اور وہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے لیے بیوی تیار کر رکھی ہے جنت میں، ہے نا، حوریں ہیں نا، بیویاں بھی ہیں، ہر ایک انسان کے لیے بیوی بھی موجود ہے وہاں۔ یہاں تو بعض بیچارے بن بیاہے مر جاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی کتنی ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے اور نیک جوڑا بھی نصیب فرمائے، لیکن وہاں کوئی بن بیاہا نہ رہے گا، تو سب کی بیوی بھی پہلے جیسے محل تیار ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے، ماں اپنے ساز و سامان کے پیدا ہو چکی ہے۔ تو آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص کو دکھایا جائے گا جنت کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے بنایا تھا میں نے، لیکن تم نے چونکہ ایمان نہیں قبول کیا، اعمال نہیں کیے، اس لیے یہ دیکھو یہ جہنم، اب جاؤ یہاں۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو، اور تکلیف تو نہ دیکھا جائے تو بھی ہو، اس کے بعد اور تکلیف ہوگی، اس کے بعد اور تکلیف ہوگی۔
جیسے کوئی لالچی ہو اور اس کا رشتہ کہیں لگے اور وہاں کوئی بہکا دینا کرے، دوسری جگہ کر لیا، اور ایسی جگہ کیا جو بالکل پھکڑے تھے، پھکڑ کے ساتھ کنجوسو تھے، تب اس کے بعد وہ کہے دیکھو یہ موٹر کار، یہ بنگلہ، یہ سب اسی لڑکی کے جہیز میں دینے تیار کر رہے کرتے تھے، ملتا، اور یہاں کیے تو کہ سائیکلوں نہیں ملی، پنچر سائیکل نہیں ملی، تب اس کے سر پیٹے کیا کرے گا؟ زیادہ افسوس ہوگا نا۔ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ دل میں بیٹھ جائے بات، لیکن ہمارے دل میں ایسی بیٹھتی کہ بیٹھی ہی رہ جاتی ہے، ابھرتی نہیں۔ اب بات اسی وقت بنے کہ جب بیٹھ کے ابھرے، یعنی عمل سے اس کا ظہور و اظہار ہو۔ تو اپنے اہل و عیال کو بھی اس نے ضائع کیا، یعنی وہ بیوی جو اس کو ملتی، وہ جو حور وہاں ملتی، جو محلات وہاں ملتے، جو نعمتیں وہاں ملتی، اس کو اس نے برباد کر دیا۔ اگر وہ عمل کرتا اور جنت میں جاتا تو وہ نعمتیں اس کو ملتی، اب اس نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، تو نعمتوں کو اپنے اس نے برباد کر دیا۔ تو یہاں دنیا میں جو بال بچے تھے ان کو بھی برباد کیا، اور آخرت میں جو ان کو ملنے والے تھے ان کو بھی اس نے ضائع برباد کر دیا۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا اور اپنے اہل و عیال کا قیامت کے دن خسارہ کیا، ان کو ضائع برباد کیا، کہ یہاں کے بال بچوں کو بھی اپنے طور طریق پر چلا کر کے جہنم میں لے گئے، اور وہاں جو حور و قصور اور نعمتیں ملنے والی تھیں ان کو بھی۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سن لو یہ ہے کھلا ہوا نقصان۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، اور اگر کسی نے کچھ غیرت و رد دلائی تو کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اطمینان ہے ان کو۔ اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں پکڑ لیں گے؟ ارے بھائی ایک پہلو سوچنے کا یہ بھی تو ہے نا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرما رہے ہیں کہ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے عذاب عظیم کے، اور آپ کو اللہ میں معاف کر دیں، آپ کر دیں گے، یعنی آپ اتنے بڑے ہو گئے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرمائیں اور آپ اللہ میں غفار ہے، معاف کر دیں گے۔ تو اگر اللہ میں ایسی سب کو معاف کر دیں گے تو جہنم کا ہے لیے بنائے ہیں؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے سے بھی، اوپر سے بھی آگ کا سائبان، آگ کے خیمے، نیچے سے بھی، یعنی چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اور ایسا بھی نہ ہوگا کہ دنیا میں جیسے جل بھن کے بظاہر ختم ہو جاتا ہے وہاں ختم ہی ہو جائیں، اس لیے کہ وہ ختم ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہاں مریں گے ہی نہیں۔ اور دنیا میں ہی مر جاتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ مر گئے نا، لیکن مرنے کے بعد ہی تو اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، امر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ تو ہوگا تصور کسی کا، لیکن کسی کے تصور سے حقیقت نہیں بدلتی۔ مثلا آپ یہ سب کوئی مل کے یہ کہیے کہ دھوپ نہیں نکلی ہے، 4 دن سے نہیں نکلی، کیسے آج نکل آئی؟ ہم تو نہیں مانتے نکلی ہے، تو کیا بات صحیح ہو جائے گی؟ حقیقت اپنی جگہ۔ تو اگر کوئی نہ مانے جہنت کو، جہنم کے اور اس کے عذاب کو، تو اس کے نہ ماننے سے وہ چیز ختم تھوڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں بتلا رہے ہیں کہ تم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے اپنا خسارہ کر رہے ہو، اور ایسا خسارہ ہے یہ کہ بال بچے بھی گنوائے اور آگ کا ایندھن بنے۔ یہ سب میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعہ ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے۔ کتنے مہربان ہیں اللہ میاں۔ اللہ میاں پڑھنے چلے جاؤ، ورنہ ابھی پٹائی کرتا ہوں، اٹھایا موٹا سا ڈنڈا ہے نا، جاؤ پٹائی کرتا ہوں، بس بھاگے گا ڈر کے بارے پڑھنے کے لیے، ہے نا۔ چھوٹا سا بچہ اتنا سمجھدار ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے،
جوان ہیں، داڑھی کالی ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں اپنے بندوں کو، اور پھر بھی نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے تو اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کچھ زندگی بدلتی نا، جب نہیں بدل رہی تو کہاں ڈرے؟ تو اس چھوٹے بچے سے بھی ہم زیادہ نادان ہو گئے نا، وہ تو اپنے باپ کے ڈنڈا سے، باپ آج کل کہاں اٹھاتے، ماں ہی اٹھاتی ہیں، ماں کے ڈنڈا سے ڈرا بیچارہ، بھاگا پڑھنے کے لیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچ کر کے بھی، صاحب شعور ہو کر کے بھی، اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں اپنے بندوں کو، پھر بھی نہیں ڈرتے ہم۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یا عباد فتقون، میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ کیسا مہربان ہے خدا، یہ کیسا مہربان ہے اللہ کہ ڈراؤنی چیزیں بتلا کر جتلا کر کہہ بھی رہے ہیں کہ اچھا سن کر بھی نہیں ڈر رہے ہو، ارے تمہارے ڈرانے ہی کے لیے تو سنا رہا ہوں، تم کو ڈروانے ہی کے لیے تو سنا رہا ہوں نا، تمہارے بندو ڈرتے کو نہیں، مجھ سے ڈرو نا، اس لیے کہ نہ ڈرو گے مجھ سے تو یہ انجام ہوگا۔ اب مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کہنا مانو اور میرے حکم کی خلاف ورزی مت کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ، اور جن لوگوں نے، جو لوگ شیطان سے بچے، طاغوت مانے شیطان، بت اور معبودان باطل بھی سب اس میں شامل ہیں، تو جو معبود باطل سے بچے، شیطان سے بچے کہ اس کی عبادت کریں، یعنی شیطان کی عبادت سے بچے۔ شیطان کی عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اس کی صورت بنا کر کے اس کی پوجا کی جائے، بلکہ شیطان کے کہنے پر چلنا یہی اس کی عبادت ہے۔ وہ چاہے اس کے کہنے پر چلنا اس طرح ہو کہ اس کی صورت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرو، اور چاہے اس طرح ہو کہ اس کے کہنے میں آ کر سود کھاؤ اور جوا کھیلو اور شراب پیو، بے حیائی کرو، بے شرمی اختیار کرو، کفر بکو، شرک کرو اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ، یہ سب شیطان کی عبادت ہے۔ تو ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچے، یعنی اس کے کہنے میں نہیں چلے، ہوا کے کہنے میں نہیں چلے، بلکہ وحی کے کہنے میں چلے، ہوا میں خواہش نفس، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، شیطان کی عبادت سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، دونوں کام۔ تو لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اتنا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا ہی دیجیے آپ، جب یہ فرمایا کہ جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، فوراً ہی فرمایا کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو، میرے بندوں کو خوشخبری سنا ہی دیجیے آپ۔ کن بندوں کو؟ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی بات؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سب کی باتیں سنتے ہیں، لیکن سب کی بات سن کر کے یہ نہیں کہ جس کی بات سنی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ انشورنس والا آیا، اس نے لیکچر دیا کہ ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی، دو چار چھوٹے موٹے مولویوں کا اس نے فتویٰ بھی دکھا دیا جھوٹا موٹا، یا تو فتوے جھوٹا موٹا تھے، مولوی جھوٹے موٹے تھے، وہ یعنی مولوی تھے ہی نہیں، مولوی تو جھوٹا نہیں ہوتا۔ سن لیجیے ہادی چاند شاہ صاحب، اب ان کا نام ہادی چاند شاہ صاحب ہو گیا انشاءاللہ، تاکہ یہ شاہ صاحب بن بھی جائیں۔ یہ حاجی پہلے سے ہیں، چاند بھی پہلے سے ہیں، یہ شاہی لگنا باقی تھا۔ تو سب کی بات سنتے ہیں۔ وہ آیا، بینک والا آیا، اس نے سمجھایا کہ ہم سے اتنا لے لو، کاروبار شروع کر دو، ہے نا۔ فلانے آیا، اس نے بتایا یہ کر لو تو ایسا ہو جائے گا، سب سمجھا رہے ہیں، سن سب کی رہا ہے۔
لیکن عمل کرتا ہے احسنہ، جو اس میں سے اچھی بات ہے اسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور شریعت دی ہے۔ شریعت یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، عقل اس لیے ہے کہ اچھے برے میں فرق کر سکے۔ تو اس نے اپنے عقل کا صحیح استعمال کر کے سنی سب کی بات، لیکن عمل کیا احسن پر، اچھے پر، بہتر پر۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قول سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ قرآن کو سنتے ہیں وہ، اور اس کی جو زیادہ اچھی بات ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن میں سب باتیں اچھی ہی ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ زیادہ اچھی ہے کچھ گڑبڑ بھی ہو، سب اچھی اچھی ہے نا۔ تو واقعی سب اچھی ہے قرآن کی بات، چونکہ آگے آیا بھی کہ قرآن سب احسن الحدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن بھی سن کر کے اسی اندھے ٹوٹ نہیں پڑتے ہیں، بلکہ قرآن سنا اور غور و فکر کیا تو انہیں قرآن میں حسن ہی حسن نظر آیا۔ انہیں قرآن میں حسن ہی حسن نظر آیا۔ ظفر قطاب قدم ہر کجا کے میرا گریم، کرشمہ دامن دل میں کشت کی جائیں جاست۔ میں تو فارسی بھولا جا رہا ہوں، اس لیے کہ فارسی شعر پر کوئی سمجھا نہیں، اردو ہی شعر کوئی نہیں سمجھتا۔ اور بھائی سنیے، اگر ترجمہ کر دو تو شعر پھسپھسا ہو جاتا ہے۔ جیسے رسگلہ کھلاؤ تو اچھا لگتا ہے، کھویا الگ، چینی الگ، میدا الگ، گھی الگ چٹاؤ تو ہے نا، ایسی شعر کا اگر ترجمہ کر دیا پھسپھسا ہو جائے گا۔ سر سے پیر تک جہاں تک دیکھتا ہوں، ہر جگہ ایسا حسین ہے کہ ہر جگہ دامن دل کو کھینچتا ہے۔ یہ ہے شعر کا مطلب۔ تو قرآن سارا کا سارا حسن ہے۔ جب انہوں نے غور کیا، فکر کیا قرآن میں، تو انہیں لگا کہ سب کا سب حسن سے بھرا ہوا ہے، بس اس کی پیروی کرنے لگے۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ اور ایک اس کا تیسرا مطلب بھی ہے۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اچھا بھی ہے، زیادہ اچھا بھی ہے۔ دیکھیے، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، خراب نہیں ہے۔ قرآن میں اچھا بھی ہے اور زیادہ اچھا بھی ہے۔ جیسے نان آج کل لوگ خوب کھا رہے ہیں نا، کائے سے؟ یہ دیکھیے، یہ پائے کی بات بتائی انہوں نے۔ لیکن نان اچھی ہے نا، لیکن شیرمال اس سے بھی اچھی ہے۔ نان خراب تو نہیں ہوئی نا، اب آخر خانی شیرمال خراب تو نہیں ہوا نا، یہ دونوں بھی اچھے، لیکن وہ ہے نا گڈ بیٹر بیسٹ ہو گیا نا، دیکھا آپ نے۔ تو اسی طرح سے قرآن میں جو تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ اچھی بھی ہیں، زیادہ اچھی بھی ہیں۔ جو زیادہ اچھی اس کو عزیمت کہتے ہیں، اور جو صرف اچھی ہیں اس کو رخصت کہتے ہیں۔ مثال دوں، مسافر جب حالت سفر میں ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، رخصت ہے، یہ جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، یہ رخصت ہے۔ برا نہیں، روزہ نہیں رکھتا برا نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے گا، اللہ میں حکم ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ لے تو یہ عزیمت ہے، تو وہ لوگ عزیمت پر عمل کرتے ہیں اور رخصت پر عمل۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں سن لیجئے، اس لیے کہ آج کل لوگ قابل وجود ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آج کل کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنے کو انٹلیکچوئل نہ سمجھتا ہو۔ یہ مسئلہ روزہ کا ہے، نماز کا نہیں ہے۔ مسافر کو فرض چار کی دو ہی پڑھنی ہے، سنتیں پڑھے گا، اگر موقع ہو تو سنتیں پڑھنا چاہیے، اس کی 4 کی 2 نہ کرے گا، لیکن فرض 4 کی 2 ہی پڑھے گا، بشرطے کہ اکیلے پڑھ رہا ہو یا سب مسافروں ہی کی جماعت ہو، امام بھی مسافر ہو۔ اگر امام مقامی ہے تو جتنا وہ پڑھے گا اتنا پڑھیں گے۔ اس لیے کہ مسافر کے لیے قصر جو ہے یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ احناف کا مسلک یہی ہے، بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک رخصت ہے، وہ ہمارے ہاں وہ قصر بھی عزیمت ہی ہے، رخصت وہ نہیں ہے۔ یہ میں نے لگے ہاتھوں یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا کہ بعض دفعہ لوگ گڑبڑاتے ہیں، اس کو ذہن میں آ گئی ایک بات تو فائدے کے لیے آگے بتا دیا۔
تو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنائیے جو قول سنتے ہیں اور اس میں سے زیادہ اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ایک مطلب یہ ہوا کہ سنتے سب کی ہیں، مانتے صرف احسن کو ہیں جو سب سے اچھا ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن سب کا سب اچھا ہے، قرآن ہی پر عمل کرتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اچھا ہے اور زیادہ اچھا ہے، اور جو میرے خاص بندے ہیں وہ زیادہ اچھا پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اولئک الذین ھداھم اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور سنیے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ، یہ ہیں عقل والے۔ اللہ میں عقل والے ان کو کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے، اور ہم عقل والا اس کو سمجھتے ہیں جو چڈی پہن کے گھومے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ بات سمجھ شریع میں آئی؟ نہیں آتی بات سمجھ میں، اگر آتی تو عمل ہوتا ویسے ہی۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی کہ اچھی بات سنی، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان اور زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی اور اچھی باتیں سنتے تھے اس پر، حتیٰ کہ آخر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایمان سے مشرف ہو گئے۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ وغیرہ کے بارے میں ہے، جب صدیق اکبر ایمان لائے ان سے ان کے تعلقات دوستانہ تھے، ان سے پوچھا کہ ایمان لائے، انہوں نے بتایا کہ ہاں ایمان لائے ہیں، اور کچھ بات بتائی، بس فوراً ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو خطاب تو عام ہے سب کو، اس لیے کہ لفظ عام ہے، لیکن اگر کوئی بات کسی موقع پر کہہ دی جاتی ہے تو اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ وہ فضیلت کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت سے ان حضرات کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اور آگے جو بھی آیت پڑھی کہ کیا پس وہ شخص جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، افانت تنقذ من فی النار، تو اے پیغمبر کہ آپ جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو بچائیں گے؟ یہ ابو لہب اس کے بیٹوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ابو لہب چچا ہی تھا نا آپ کا، ابو جہل چچا نہیں تھا، ابو لہب تو سگا چچا تھا۔ آپ کی خواہش تھی سبھی کے لیے، اور اس کے بیٹوں کے لیے بھی خواہش تھی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اب علم الہی میں تو ان کا جہنم میں جانا طے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ضدی، اتنے ہٹ دھرم ہیں یہ کہ کوئی بات سننے کی نہیں دیتے۔ وہ بھتیجا جس کی پیدائش پہ اتنا خوش ہوا کہ اپنی باندی آزاد کر دی، اب اسی بھتیجے کا سب سے بڑا دشمن یہ ہو گیا ہے محض ایک بات کی وجہ سے۔ ایک بات، وہ بات کون سی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ جاؤ وہیں۔ تو آپ کیا اس کو بتا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف مبنیۃ فوق لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحت الانہار۔ لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ میاں کو بہت ڈر لگتا ہے لیکن رضائی سے نکل کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت ڈرتے ہیں بھائی اللہ میاں سے۔ دیکھا آپ نے، اللہ میاں کا ڈر بہت ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ میاں کے لیے اتنا ہے کہ ہر وقت جانماز میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن رشوت لیتے رہتے ہیں، جانماز پلٹ کر بھی رکھتے رہتے ہیں۔ ایک پیشکار صاحب تھے، سنا ہے نا، ایک پیشکار صاحب تھے کچہری میں، ہو سکتا ہے کہیں مرید بھی رہے ہوں، اس لیے وظیفہ بہت پڑھتے تھے۔ صبح نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اپنا مصلی پر وظیفہ پڑھنے کے لیے، اور جب وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو بولنا ٹھیک نہیں ہے وظیفہ میں۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ اتنی وقت جو ہے پیشکار صاحب اپنے گھر کے دروازے پہ مل جائیں گے وظیفہ پڑھتے ہوئے، تو پہنچ جاتے تھے کہ صاحب ہمارا کام کرا دیجئے۔ تو وظیفہ پڑھنے کیسے بولیں؟ تو کہتے تھے
بول نہیں رہے ہیں عارف بھائی. تو اس کا ہے صاحب کچھ کام ہم کر دیجئے. روئے گا میں تو بتا دیتے تھے. بہرحال اسی طرح بن بولے معاملہ طے ہو جاتا تھا. جب معاملہ طے ہو جائے تو جا نماز کا کونا اٹھا دیں, پیسہ رکھ کے چلا جائے. تو اللہ میں کا ڈر اتنا ہے کہ وظیفہ نہ چھوٹے, وظیفہ بولتے نہیں. یہ خوف خدا, یہ خدا ترسی نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب, خدا ترسی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے روکا اس سے رک جاؤ, اور جس کو کہا اس کو کر گزرو. یہی ولولہ, یہی حوصلہ, یہی مسئلہ, یہی فیصلہ. جو وہ حکم دیں تو حلال ہے, جو وہ روک دیں تو حرام ہے. تو جو لوگ ڈرے اپنے پروردگار سے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, ان کے لیے بالا خانے ہیں. اس کے اوپر بھی بالا خانے ہیں. فلیٹ, اس طرح فلیٹ تھوڑی کہ ایک بیڈ بچھا دے, کرسی رکھ دو, ختم ہو جائے. ایسا فلیٹ تھوڑی. ایک جگہ میں گیا تھا کانپور, تو ایک صاحب اپنے فلیٹ میں لے گئے. اب مجھے کیا پتا کہ فلیٹ کیا ہے, کہ کتب خانوں کی طرح بڑا نہیں تھا اس میں کمرہ, سمجھا. اور وہاں ہو گیا نماز کا وقت, بس تھی نہیں وہاں, اس لیے کہ فلیٹ وہیں بنتے ہیں آج کل کہ جہاں اللہ کا نام نہ سنائی دے. تو جب اللہ میاں کا نام نہ سنائی دے گا, اذان نہ سنائی دے گی, تو جتنا جو ہے چھتنت کریں. تو اب نماز کا وقت ہوا تو نماز تو پڑھنی تھی. بڑی مشکل سے نماز پڑھنے کی جگہ ٹیڑھا میڑھا ہو کے نکل پائی. تو اتنے بڑے بڑے تو کمرے بنتے ہیں آج کل. کریلی شریف اس سے محفوظ تھی, یہاں بھی بننے لگے ہیں. کیوں بال بھائی؟ شرافت اس کی دھیرے دھیرے رخصت پذیر ہے. وہ بالا خانے ہوں گے, ظاہر بات ہے جنت میں بالا خانے کیسے ہوں گے کہ اس کو ہم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہوں گے, اور اس کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے. اور ہمارے ہوں گے نہیں, مبنیۃ بنے ہوئے ہیں, بنے ہوئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے فلاں یوجنا کی آواز ہے 3 سال میں بنے گی تب بٹے گی. اللہ میاں کی یوجنا کی آواز بن کر تیار ہے, سمجھے آپ. جو بننے والی ہے اس کے لیے مارا ماری کر رہے ہیں, اور جو بن کے تیار کر رکھا ہے رب العالمین نے, اس کے لیے کوئی مارا ماری نہیں. جاڑا لگ گیا, گرمی لگ گئی, دنیا ستا رہی ہے, کیسے کریں؟ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ جوانوں کے اندر تو ایسی قوت ہے کہ دوڑ کے پکڑ لیں اس کو. یہی عمر ہوتی ہے جنت حاصل کرنے کی اور دنیا بھی کمانے کی. جو عمر دنیا کمانے کی ہے وہی عمر آخرت بھی کمانے کی ہے. اب بوڑھوں کے لیے تو اب چانس ہے نہیں کوئی. یہ اگر اب بھی نہ سنبھلے, یہ اگر اب بھی نہ سنبھلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب اس کے بعد سنبھلنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو کسی کے بعد کچھ ہو سکتا ہے, کسی کا بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. لیکن جن کے بال سفید ہو گئے ان کے لیے تب تو ہے ہی ہے نا. یا کون سی امید بچی ہے, کون سی امید بچی ہے؟ تو جو آواس یوجنا ابھی تیار نہیں ہے, خالی کاغذوں پر ہے, اس کے لیے مارا ماری. اور جو آواز بن کے تیار ہے, اور وہ بھی مرتبہ کے ساتھ, یہ ان کے لیے, وہ ان کے لیے, مرتبے کی بلندی کے ساتھ. اور وہ بھی ایسی کہ تجری من تحتہا الانہار, اس کے نیچے سے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہاں اگر دوسری منزل میں مل گیا تو پانی نہیں چڑھتا, ٹلو لگاؤ. وہاں الو ٹلو کوئی جھنجھٹ نہیں ہے. تجری من تحتہا الانہار, نہریں بہہ رہی ہیں. اور سنیے, یہاں تو یوجنا پاس ہوئی, معلوم حکومتیں بدل گئی, دوسری حکومت آ گئی. پہلی حکومت کو یوجنا سب فزیٹی ہو گیا ہے نا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان کی حکومت جانے والی نہیں ہے, گرنے والی نہیں ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے. اور وہ اپنے وعدے پر کے پورا کرنے پر ہر طرح قادر ہے. ایسا نہیں کہ میٹیریل کم ہو گیا,
بلکہ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ قادر بھی ہے وعدہ پورا کرنے پر، اور وعدے کا سچا بھی ہے، پورا کرنے والا بھی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ کیسا قادر ہے؟ اگر اس کی قدرت کا تماشا تمہیں دیکھنا ہو تو دیکھتے تو ہو تم، لیکن آؤ میں تمہیں متوجہ کر دیتا ہوں، جانتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو لیکن غور نہیں کرتے، تمہاری غور کرنے کے لیے متنبہ کیے دیتا ہوں۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو داخل کر دیا سوتوں میں زمین کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور وہ پانی سب زمین کے سوتوں میں چلا گیا، پھر سوتے سے کہیں چشمہ بن کر نکل رہا ہے، کہیں کنواں بن کے نکل رہا ہے، کہیں کسی سرت سے کہیں فوارہ بن کے نکل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتے اور سب ایسی تالاب بنا رہتا کہ لو اب سال بھر استعمال کرو، تو پانی تو سڑ جاتا ہے نا، اور خراب ہو جاتا، اور پھر اس کو کہاں کہاں حفاظت کرتے، کیسے کیسے اس کو محفوظ کر سکتے تھے، کچھ نہیں کر پاتے۔ تو ایسا بھی نہیں کیا اللہ میاں نے کہ پانی تو دے دیا ہو اور کہہ دیا لو دے دیا ہم نے سال بھر کے لیے، اپنا حفاظت کرو تم، جیسے جل نگم والے کرتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں آئے گا مرمت ہوگی، اب نا بھائی 3 دن کے لیے ٹنکیوں کی میں بھر لو۔ تو اللہ میں نے یہ بھی نہیں کیا، بلکہ اس پانی کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ صاف اور پاک اور شفاف اور مفید اور نافع اور مضرت سے دور ہو کر کے کہیں تو خود ہی نکل رہا ہے، اور جہاں خود نہیں نکلنا ہے خود کے نکال لو۔ واہ واہ واہ! اور یہ دنیا کی چیز ہے تو سب کو دے رہے ہیں، جو ان کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں، اور جو ان کی دشمنی کرتا ہے ان کو بھی دے رہے ہیں۔ کریمے کہ از خزان غیب گبر و ترساں را وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم تو کی با دشمنہ نظرداری۔ ایسا کریم ہے کہ آتش پرستوں بت پرستوں سب کو آپ دیتے ہیں اپنے خزانے غیب سے۔ تو اپنے ماننے والوں کو، اپنے دوستوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ ان کو کیوں نہیں دیں گے؟ سب کچھ دے رہے ہیں آپ نا، نافرمانوں کو دے رہے ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا ہے تصدق میں اپنے خدا کے جاؤں، یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء ایک شاعر گزرے ہیں۔ تصدق میں اپنے خدا کے جاؤں، یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، ادھر سے یہ گناہ پہ ہم، ادھر سے یہ دم بدم عنایت۔ ارے نماز نہیں پڑھی تھی فجر کی تو چائے نہ ملتی کب بخت کو اس کو، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا، سوتا رہتا ہے، 10 بجے سو کے اٹھتا ہے، تب بھی معلوم ہے بیرٹ میں مکھن لگا ہوا، چائے چلی آ رہی ہیں بیگم صاحبہ لیے ہوئے، بیگم صاحبہ تو آفس چلی جاتی ہیں، خود بیچارہ بناتا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اب تو بیگم رہنے کی سب میڈم ہو گئی ہیں، ہے نا؟ اب بیگم کہاں رہ گئی، اب تو میڈموں کا وقت آ گیا ہے۔ بھی دیکھیے کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اقبال بھائی اللہ پناہ میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین کے سوتوں میں داخل کر دیا، اب کہیں فوارہ بن کے نکل رہا ہے، کہیں چشمے کی شکل میں نکل رہا ہے، کہیں کنواں کھود کے نکال رہا ہے، ہاں نا، کہیں سمر سے بل لگ رہا ہے، تازہ تازہ پانی نکل رہا ہے۔ یہاں پر بعض فلسفیانہ مسائل بھی ہیں، اس کو میں اس لیے نہیں چھیڑتا ہوں کہ کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، وقت ہی جائے گا زیادہ، اور آپ لوگ خود فلسفی ہیں۔ ثم یخرج بہ زرعا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے کھیتی نکالتا ہے، اور کھیتی بھی کیسی؟ مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ مختلف رنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کھیتی نکلی ہری، پھر پیلی ہو گئی، پھر کچھ ہوئی، پھر سوکھ بھی گئی، اور یہ بھی کہ طرح طرح کے قسم کی کھیتیاں ہیں،
یہ गेहूँ ہے, یہ چنا ہے, یہ مٹر ہے, یہ جو ہے, یہ مکئی ہے. ثم یہی جو پھر وہ بڑھتی ہے, پھر تم دیکھو گے اس کو زرد ہو گئی, پھر اس کو اللہ میں چورا چورا کر دیتے ہیں. یہ سب دیکھتے ہیں ہم نا تماشا روزانہ, لیکن اللہ میں کہتے ہیں نفی ذالک لذکرا, اس کے اندر نصیحت ہے, اس کے اندر عبرت ہے, سبق ہے اس کے اندر. لیکن تم سب باقر خانی کھا کے ختم کیے جا رہے ہو, اور اسے سبق نہیں لیتے کہ باقر خانی کیسے بنی تھی. میں باقر خانی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھ کو تو ملتے ہی نہیں, اس لیے جاؤں تب ملے نا پیٹرول خرچہ کر کے. اور آپ لوگ تو یہیں ہیں, خوب گھوم کھا رہے ہیں روزانہ, اس لیے یہاں کی حاضری بھی کم ہو گئی ہے. 1 بجے 2 بجے رات تک باقر خانی کھا کے لوٹتے ہیں, پھر 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں جب ہماری مجلس ختم ہو جاتی ہے. یہ تو حاضرین مجلس کا حال ہے, اور جو بیچارے بالکل بے مہار ہیں دونوں کا, ان کا کیا حال ہوگا؟ ہاں, وہ تو بے مہار ہی ہیں, بے مہار مانے بے نکیل, جن کو کوئی نکیل نہیں ہے. یہ نکیل والوں کا تو یہ حال ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں. اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی برسایا, پانی سے کھیتی بنایا, قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوئیں, اور دیکھو ہری نکلی پھر پیلی ہوئی, ہری نکلی پھر بڑھی, ہے نا, پھر پیلی ہوئی, پھر چور چور بھی ہو گئی آخر میں. اور اس میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے, نصیحت ہے. تو کیا نصیحت حاصل کر رہے ہیں ہم؟ اس کو روزانہ سے دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں ایسے ہی, روزانہ سے دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں ایسے ہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے غذا بھی بنایا, اور اگر اس سے ہم سبق حاصل کر لیں تو یہ غذائے جسمانی تھی, یہ غذائے روحانی بھی بن جائے. یہ غذائے جسمانی تو ہی ہمارے لیے, لیکن جیسا کہ اقبال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, سبق لیتے ہیں. اگر ہم اس سے سبق لیں تو یہی چیز ہمارے لیے غذائے جسمانی کے ساتھ ساتھ غذائے روحانی ہی بن جائے. مجھے اپنے ایک ساتھی کا واقعہ یاد آ گیا. جب میں علوم تحقق میں پڑھتا تھا تو کھانا ہم 3 ساتھی ایک ساتھ کھاتے تھے, جس میں سے ایک ساتھ بیچارے مرحوم ہو گئے, وہ پروفیسر تھے علی گڑھ میں, اور ایک صاحب کی بھی مرنے کی اطلاع نہیں ملی ہے, اور ایک صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی ہے, بیچارے کانپور کے ہیں. وہ امید یہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو, بہت نیک تھے اس وقت سے نیک, تب بھی بہت نیک ہیں. وہ مدرسے کی زندگی میں نہیں لگے لیکن ہیں بہت نیک وہ. تو ایک دن وہ کھانا کھا رہے تھے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے, ان کا یہی حال تھا, کبھی کبھی یہ کرتے تھے. یہ تو وہ روٹی کا لقمہ ڈبویا اور لیا, اور ایسے بیٹھے رہے وہ بہت. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی ان کو؟ میں نے کہا کیا ہو گیا آخر؟ ہاں, میں گھبرایا. کہنے لگے غیاث الدین میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لقمہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے. بچپن میں ان کا یہ حال تھا, اب تو 55 سے آگے ہو گئے, وہ 70 ہو رہے ہیں, وہ زیادہ ہو گئے ہوں گے. یہ سوچ رہا ہوں, یہ ہے سوچنے کی چیز. یہ ہے پڑھنے میں تھے بیچارے کمزور وہ, تو ان کو ایک ساتھی ہمارے صوفی جی کہا کرتے تھے. صوفی کا مقام تو بڑا اونچا ہوتا ہے, لیکن آج کل صوفی پاگل کو کہنے لگے ہیں. جیسے ملا کا مقام بہت اونچا تھا, جو PhD کر لے اس زمانے میں وہ ملا کہلاتا تھا, سمجھے ہم. اور آج کل جو کچھ نہ جانتا ہو, گالی جانتا وہ ملا ہے. تو اصطلاحات لوگوں نے بدل دی ہیں ظلم کر کے یہ. لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ سب سے بڑا عقل مند وہی ہے نا, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں غور و فکر کر رہا ہے. جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کم عقل مند ہے, قرآن کہتا ہے وہی زیادہ عقل مند ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسد قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کیا وہ شخص کہ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہے. ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے واسطے اس کا سینہ کھول دیا.
صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے سینہ کھولنے کا؟ آپ نے فرمایا کہ سینہ وسیع کشادہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بات اور قرآن کی بات میں کوئی شک و شبہ اور اعتراض اس کو نہیں ہوتا، سب باتیں سمجھ میں چلی آتی ہیں، سب دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ ابن مسعود نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے؟ آپ فرمایا اس کی علامت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، الانابہ، اور الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رجوع ہو، و تجافی عن دار الغرور، اور دھوکہ والے گھر یعنی دنیا سے دوری اختیار کرے، والاستعداد للموت، اور موت کی تیاری میں لگے۔ اگر کسی کے اندر یہ 3 صفتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے، اس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور روشنی پر ہے۔ تو ایسا شخص اور وہ شخص کہ جس کے دل میں قساوت اور سختی ہے، تنگی ہے جس کے دل میں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس بڑی بربادی و تباہی ہے اس کے لیے کہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہے، تنگ ہے۔ گانا سننے میں خوب چہرہ کھلتا ہے، ذکر اللہ کرنے میں چہرہ مرجھا جاتا ہے، اذان سن کر کے بھاگتا ہے جیسے دیمک کاٹ رہی ہو، اور گانا سن کے ٹھہر جاتا ہے، کان لگا لیتا ہے۔ جو اذان سن کر کے ٹھہر جاتا ہے کہ اللہ کا نام آ گیا، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس کو شرح صدر حاصل ہے، اور جس کو الجھن ہو گئی اس کا سینہ تنگ ہے، وہ قاسیۃ قلوبہم میں ہے، ان کا دل سخت ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یہ قاسیہ اسی سے قصائی بنا ہے، قساوت سے ہے، قصاب اردو میں سواد سے لکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ جانور کو بانس پہ ٹانگتے ہیں یہ، اور قصائی اصل میں بڑے قاف اور سین سے ہے، اس لیے کہ اس کا دل سخت مانتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اصطلاح نہیں ہے، یہ غیروں نے کر دیا۔ بیچارے اگر یہ نہ رہیں تو آپ نہاری کو ترس جائیں۔ ہاں، ان کو چڑھانے کے لیے میں اپنے ایک دوست کو چڑھاتا تھا ایسے ہی، میں بھی تو آخر مولوی ہوں نا، کا مولوی نہیں چڑھتے کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ غیروں نے جو ہے یہ نام ان کا رکھ دیا کہ سخت دل ہوتے ہیں، کا نرم دل نہیں ہوتے کا؟ پھر وہ ایک حکم ہے، غذا ہے، وہ کرتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی یہ باتیں زائد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس لیے زائد بتا دیتا ہوں، کہیں کی دعوت میں بھی آپ دیکھتے ہوں کہ ایک سلاد نئی قسم کا آ گیا، کہیں چٹنی بھی آ گئی، وہ زائد ہے نا وہ، لیکن جب نئی قسم کی سلاد آ گئی اور چٹنی آ گئی تو ذرا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے زائد باتیں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو بھاگ جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے تنگ ہو جاتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل کی، سب سے وہ کون بات ہے؟ قرآن، سب سے اچھا کلام نازل کیا۔ ایسی کتاب جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جن میں یعنی قرآن مجید کے مضامین سب باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں کچھ بات کہی گئی ہو، کہیں کچھ بات کہی ہو، آپس میں ٹکراؤ اور تضاد ہو۔ اور دوسری صفت اس کی ہے کہ مثانیہ دہرائی ہوئی، یعنی اس میں بعض مضامین اللہ تعالیٰ نے دہرائے ہیں، جیسے قصص، واقعات، حکایات، مثالیں بعض آتے ہیں کئی بار دوہرا کے کہی گئی ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے مقرر کہی گئی ہے، تاکہ لوگوں کی غفلت دور ہو۔ ایک صاحب عقل مند تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ ایک طرف سے تفصیل نہ بیان کیا کرو، چنی ہوئی آیات کا بیان کیا کرو۔ میں نے کہا سب چنی ہے تو کیا چنا ہے اس میں سے؟ نہیں بات سمجھے؟ ہاں، وہ کہتے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے ذرا، کہ آپ ایک طرف سے نہ بیان کیا کرو،
وہ منتخب آیات بیان کیا کچھ نہیں. میں نے کہا سب چنی ہوئی تو ہے، اب اس میں کیا چنیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دہرائی ہوئی، تو دہرایا ہے اللہ میاں نے کسی مصلحت سے نا. اب اس کو نہ دہرائیں تو ہم گویا معاذ اللہ ہماری مصلحت زیادہ ہو گئی ہے. اور سنیے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کلام الہی، کلام ربانی کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کی کھالوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل میں نرم ہو کر کے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں اور ذات النطاقین کہلاتی ہیں، اس لیے کہ جب ہجرت کی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے ایک ساتھ، تو جھولا باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی نا، تو انہوں نے اپنے کمر کی پٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور اس سے باندھا. تو نطاق میں نے 2 کمر بند، اس لیے ذات النطاقین ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کو یہ جب عمل کتنا پسند تھا. تو وہ فرماتی ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا ان کے پوتے نے عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے ان سے پوچھا تھا کہ دادی یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا میں نے صحابہ کو اسی حال میں پایا کہ جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو ان کے آنسو، ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتا تھا. اور کہا یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قرآن سنتے ہیں جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے دادی جان. تو انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن سن کے بے ہوش ہو جاتے ہوں. وہ تو ایسے ہوتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بے ہوش کا گرا نہیں کرتے تھے. یہ بدعت ہے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کب جا رہے تو دیکھا ایک آدمی گرا ہے، حال آ گیا تھا، اس کے اوپر حال طاری ہو گیا تھا. کیا کہ قرآن سن رہا تھا، اس کے اوپر حال طاری ہوگا، گر گیا. تو فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر تو اس طرح حال نہیں طاری ہوتا گر جائیں، شیطان ہے جس نے گرایا ہے. نذیر بھائی سن لیجئے، مکار ہے، شیطان نے گرایا ہے. اگر قرآن سن کر کے ایسا حال طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ایسا حال ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو زندگی میں تو کچھ تبدیلی آنی چاہیے. اور صحابہ سے زیادہ کس کے اوپر حال طاری ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہم بھی خدا سے ڈرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم بھی کلام پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں گرتے. یہ ابن عمر فرما رہے ہیں جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، جو اتنے بڑے صحابی ہیں کہ فقہا میں ان کا شمار ہے، اور اتنے بڑے متبع سنت ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو غلام کو روکا، کہا رک جاؤ. پھر بیٹھے استنجا کرنے کے لیے. جب اٹھ کے آج اس غلام نے دیکھا کہ استنجا کیے نہیں ہے، پوچھا حضرت پیشاب نہیں لگا تھا تو آخر کیوں بیٹھے آپ یہاں؟ میں نے کہا میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے یہاں استنجا فرمایا تھا. جب میں گزرا یہاں سے تو مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ جہاں آپ رکے ہوں میں نہ رک سکوں. یہ حضرات ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں بے ہوش ہوتا ہوں، مجھ کو تو نہیں حال آتا ہے. اصل میں یہ حال والے بے حال ہیں، کوئی حال نہیں، یہ شیطانی حالت میں مبتلا ہیں. یہ وجد و حال جو آیا کرتا ہے غلط کار صوفیہ کے اوپر، یہ سب شیطانی چکر ہے. اللہ کا کلام جب یہ سنتے ہیں، کون؟ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، جنہیں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا جلال ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وعید اور دھمکی کی آیات سنتے ہیں، آخر پیچھے سنا نا آپ نے آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں. تو جب آدمی ڈرے گا تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے. جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل، ان کی کھالیں نرم ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتی ہیں.
اور یہ تو اللہ کی طرف نہیں رجوع ہوا، زمین پر پڑ گیا، یہ بے ہوش ہو گیا، تو معلوم ہے شیطان نے اس کو پٹکا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، یہ کیفیت جب پیدا ہو کہ کلام الہی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اب وہ متوجہ اللہ ہو جائیں، تو یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جو گمراہی کے راستے پر اڑیل بنا ہوا ہے اور ہر درمی و ضد اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جاؤ یہ گمراہی میں پڑا رہے، تو اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مَن یضلل اللہ فما لہ ہاد، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیں یعنی گمراہی میں پڑا رہنے دیں کہ اس نے اپنے کو یہی اڑیل بن کر اپنا صحیح وتیرہ بنا لیا ہے، تو اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ عذاب آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے، حالانکہ عذاب آخرت ایسا سخت ہے کہ یہاں دنیا میں جب کسی پر مار پڑتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچاتا ہے نا؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے، گرم لو چلنے لگی تو پہلے منہ بچاتا ہے آدمی، ایسی نہیں رومال ہاتھ سے بچائے گا۔ ٹھنڈی لو چلنے لگی ہے نا، جیسے سن اسٹراک ہے ویسے ہی کولڈ اسٹراک ہے نا، تو آدمی کہے بھائی بند کر لو، ہاتھ سے بچاتا ہے۔ لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ہاتھ باندھ کر ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ کے شعلے اس کے چہرے پر پڑیں گے، تو ہاتھ تو پتہ ہے کیسے بچاوے، چہرے ہی سے بچائے گا، اب چہرے ہی پر پڑ رہا ہے۔ یہ منظر حق تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَمَن یتقی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ یوم القیامہ، کیا جو شخص اپنے چہرے سے بچاؤ کر رہا ہو، بچ رہا ہو برے عذاب سے قیامت کے دن، وہ یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، یعنی ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی فرشتے کہیں گے جہنم میں جو مسلط ہیں ان سے کہیں گے کہ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، جو تم کرتوت کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان موجودہ کفار مشرکین سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھلایا تھا، تو عذاب ان کے پاس اس طرح آ گیا کہ وہ سمجھ نہ سکے۔ بس اللہ نے ان کو دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی چکھائی، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہے، اگر کاش یہ جان لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی شفقت و مہربانی کو بیان فرما رہے ہیں اپنی مخلوق پر کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربین، یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، پہلے مخاطب اس کے عرب ہی کے لوگ ہیں، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ براہ راست اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ غیر ازواجین، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، سارے مضامین اس کے اونچ نیچ سے بالا ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچیں اور ڈریں۔ لیکن ان کی بات کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سنو، شرک کی برائی کے لیے ایک مثال میں اور دیے دیتا ہوں کہ ضرب اللہ مثل رجل فیہ شرکاء متشاکسون ورجل مثل رجل، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، غلام ہے ایک، جو جس کے کئی ساجیدار ہیں، غلام ایک اور ملکیت کئی ایک کی، 3-4 نے مل کے خریدا، اور تینوں چار جو ساجیدار تھے وہ سب بڑے ضدی، یہ کہتا ہے کہ پانی لے آؤ، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا کام کو جھاڑو لگاؤ، تو ہے بات بیچارہ پریشانی میں نا۔ ورجل سلم الرجل، اور ایک آدمی، ایک غلام ایسا ہے جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے، تو راحت میں کون ہے؟ ایک ہی راحت میں ہے نا۔ تو یہ بتاؤں کہ جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں وہ راحت میں ہیں، ایک اللہ کہہ رہا ہے 5 کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، چھٹی ہو جائے۔ یہ دیوتا کہتے ہیں بکری چڑھاؤ، وہ دیوتا کہتے ہیں بھینسا چڑھاؤ، ہاں وہ کہتے ہیں ابھی آؤ، وہ کہتے ہیں ابھی آؤ۔ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ حل استمانی مسئلہ، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ الحمدللہ، یعنی خوب واضح کر دیا گیا، مسئلے کو خوب واضح کر دیا گیا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، یعنی سمجھ اور شعور نہیں رکھتے۔ تو سنیے، انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ تو یہاں نہ مانے، مر کے جب وہاں پہنچیں گے
تو ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن عمل رب کے پاس مقدمہ لے جاؤ گے. پتہ چل جائے گا سب. اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا مقدمہ جو ہے میاں بیوی کا جائے گا. کان کھول کے سنیے، سب سے پہلا مقدمہ میاں بیوی کا جائے گا. سب جا کر کے اپنے معاملات ٹھیک کر لیجیے گا، اور نہ جس کا ٹھیک ہو ہم کو دعوت دے، میں ٹھیک کرا دوں گا انشاءاللہ تعالی. جی بیوی آئے گی، زبان نہ بولے گی، ہاتھ پیر بولیں گے، شکایت کرے گی اپنے شوہر کی، کس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی. خود جاتا تھا ہوٹل میں نہاری کھا کے آتا تھا، ہم کو نمک روٹی کھلاتا تھا. مثال کے طور پر جو لوگ ایسے کرتے ہوں آج نہاری خرید کر جائیں گے. شوہر کی زبان بھی بند کر دی جائے گی، ہاتھ پیر بولیں گے کہ اپنی بیوی کی شکایت کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ پھر پڑوسی حاضر کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جانور بھی حاضر کیے جائیں گے. اگر سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو ان کا بھی فیصلہ ہوگا. ارشاد یہی ہو رہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے سب کو، قیامت کا دن آنا ہے، اور پھر اس قیامت کے دن سب کا مقدمہ پیش ہونا ہے. اس کو کیوں نہیں پیش نظر رکھتے تاکہ تمہاری زندگی میں صحیح انقلاب آ سکے. اس آیت پر 23واں پارہ ختم ہو گیا، لیکن مضمون کا سلسلہ چل رہا ہے، اور چونکہ اب وقت بھی ختم ہو کر کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے یہیں پر آج کی مجلس ختم کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس صحت رہی، زندگی رہی، حالات اللہ اچھے رکھے تو انشاءاللہ آئندہ کچھ گزارش کی جائے گی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما دیں، اور قیامت کا منظر ہمارے پیش نظر رہا کرے تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی جو تاثیر بتائی ہے، اللہ تعالیٰ اس تاثیر کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما دیں. ہم بھی ویسی ہو جائیں کہ کلام الہی سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، دلوں میں نرمی اور رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے. اس دھوکے کے گھر سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی ہمیں فکر حاصل ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب خالي بين كلمتهم وانزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.